ڈیئر پارٹیسپینٹس، آج یکم رمضان المبارک والے دن میں رمضان ٹرانسفارمیشن پروگرام اور سیلف ماسٹری بیچ 15 کی اس جوائنٹ کلاس کے اندر آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ایک ماہ کے دوران جو رمضان ٹرانسفارمیشن والا گروپ آج سے شروع ہو رہا ہے، مختلف قسم کی پریکٹسز کے ذریعے آپ اپنے عمل کے زاویوں کو درست کریں گے اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی کا بدل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ کے علم کے زاویے بھی درست ہو سکیں تاکہ آپ چیزوں کو حقیقت کے آئینے میں دیکھ سکیں اور علم اور عمل کے خوبصورت کمبینیشن سے اپنی شخصیت کو مثبت، تعمیری اور صحت مند بنیادوں پر تعمیر کر سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آج سے میں فطرت کے کچھ رازوں کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ 21ویں صدی کے جس مادیت زدہ دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس میں ماحول کے اندر انتشار اور پراگندگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس نے ہماری توجہ کو بہت زیادہ ڈائیورٹ کر رکھا ہے۔ زندگی کے اندر فوکس نہیں رہ گیا، جس کے مختلف نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ زندگی کی بڑی بڑی اہم حقیقتیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہیں اور ہم ان سے غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہو رہا، نہ ان حقیقتوں کی صحت پر کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ کسی اور کو ہو رہا ہے۔ سارے کا سارا نقصان ہمیں ہی بھگتنا پڑ رہا ہے اور آگے چل کر بھی ہمیں ہی بھگتنا پڑنا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ چنانچہ یہ بہت ضروری ہے، یہ بڑی ڈینجرس بات ہے۔ دیکھیں نا، ایک حقیقت ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اب ایک آدمی جانے انجانے میں آگ میں ہاتھ ڈال دے گا تو اس کا نقصان کس کو ہونا ہے؟ آگ کا کیا جانا ہے، اس کا اپنا ہی نقصان ہونا ہے نا۔ یہی معاملہ کلہم تمام معاملات میں ہے کہ زندگی کے جو ٹھوس قوانین ہیں، راز ہیں، فارمولے ہیں، حقیقتیں ہیں، ہم ان کی خلاف ورزی جان بوجھ کر کریں یا لا علمی کی بنا پر کریں، ہر صورت کے اندر اس کا خمیازہ بہرحال ہمیں ہی بھگتنا پڑنا ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا ہے کہ میں انشاءاللہ کچھ رازوں سے پردے اٹھانے جا رہا ہوں، کچھ اہم حقیقتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، جن کو جاننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی پچھلی زندگی کا، اب تک کا، ساری زندگی کا علم ایک طرف، اور اس ایک ماہ کے اندر آپ کے اوپر ایسے ایسے راز آشکار ہوں گے۔ ان میں سے کئی چیزوں کو آپ پہلے بھی کسی نہ کسی درجے میں جانتے ہوں گے، لیکن ویسے بھولی ہوں گی، اور کئیوں کو نہیں جانتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ پھر علم اور عمل کا جو سنگم ہے نا، آپ کی آئندہ زندگی کے اندر بڑا خوشگوار نتائج دے گا۔ تو آج ہم پہلا لیکچر جس سے شروع کر رہے ہیں، آج کا ٹاپک ہے کامیابی ورسز فلاح۔ کامیابی ورسز کا مطلب انگریزی کا لفظ ہے بمقابلہ، یعنی یہ دو چیزوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھ کر دیکھنا۔ کامیابی ورسز فلاح، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھیں، کامیابی ایک ایسا اٹریکٹیو لفظ ہے کہ ہر کوئی اس کو چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، اور ہر کسی کی ڈیفینیشن بھی اپنی ہے۔ کسی کے نزدیک کوئی چیز کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے یہ میچ میں جیت جاؤں تو بلے بلے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں ایگزام کے اندر کامیاب ہو جاؤں تو بس یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے۔ کوئی سمجھتا ہے فلاں جاب مجھے مل جائے تو بس وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح عام طور پر کیا ہوتا ہے، مال و دولت کا کسی کے پاس آ جانا، جاہ و منصب کا آ جانا، عہدے کا، اقتدار کا آ جانا، دنیاوی ساز و سامانوں کا فراوانی سے آ جانا، بالعموم ان چیزوں کو کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔
اب ذرا قرآن سے پوچھیں کامیابی کیا ہے؟ قرآن کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہم المفلحون، فلاح والے۔ اب فلاح کے حوالے سے مفسرین کا کہنا ہے لیسا فی کلام العرب کلہ اجمع من لفظ الفلاح لخیر الدنیا والآخرہ، کہ فلاح اتنا جامع لفظ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو اپنے اندر سمونے کے حوالے سے فلاح سے زیادہ جامع لفظ ہی کوئی نہیں۔ تو فلاح کا ترجمہ عام طور پر کامیابی سے کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ مجبوری ہے کہ اور کوئی متبادل اس کا لفظ ملتا نہیں ہے، لیکن ویسے وہ کامیابی سے کہیں اوپر۔ فلاح اور کامیابی میں فرق کیا ہے؟ کامیابی دیکھیں عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، عین ممکن ہے آج ایک بندے نے میچ جیت لیا، کامیاب ہے جی، کل کو میچ ہار گیا، ناکام ہو گیا، تو کامیابی ناکامی میں بدل گئی نا۔ مگر فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، جس کے بعد کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی حسرت نہ ہو، کوئی رنجش نہ ہو۔ کمال کا یہ کنسیپٹ ہے قرآن کا۔ میں آپ کو چند پوائنٹس کی صورت میں بتاتا ہوں کہ فلاح اور کامیابی کے اندر تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ کہ ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے۔ کامیابی کا تعلق انسان کے ظاہری وجود کے ساتھ ہے اور فلاح کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اب باطن کے مقابلے میں ظاہر کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ ظاہر تو یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہی ہے نا، لیکن باطن اس سے کہیں وسیع۔ پوچھے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سے، 14 طبق تیرے دل دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، دل دا محرم جو ہے باہو سویو ہی رمد پچھانے ہو۔ باطن بہت وسیع ہے، باطن کے مقابلے میں ظاہر ایسے ہے جیسے ایک سمندر کے اندر آئس برگ پڑا ہو، برفانی تودا بڑا، اس کا اتنا حصہ 10-15% باہر ہوتا ہے، باقی زیادہ تر حصہ اندر ہوتا ہے۔ وہی معاملہ ظاہر اور باطن کا ہے۔ اسی طرح ایک اور اینگل سے سمجھیں، فلاح کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور کامیابی کا تعلق دنیا کے ساتھ اور فلاح کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اب اگر اس اینگل سے دیکھیں تب بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَاللہ وَالدُّنْیَا، اللہ کی قسم دنیا کی کیا حیثیت ہے کہ ایک آدمی اگر سمندر کے اندر ایک انگلی ڈالتا ہے اور وہ انگلی واپس نکالتا ہے، جتنا پانی اس کو لگا ہے نا، اس کی جو حیثیت پورے سمندر کے مقابلے میں وہ ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ اسی طرح کامیابی اس کا نام ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ 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 کریں وغیرہ وغیرہ، اور فلاح اس کا نام ہے کہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں میں کیسا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میری کوئی قدر و منزلت ہے کہ نہیں۔ اب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ کامیابی ڈھونڈتی ہے لوگ میرے لیے کلیپنگ کریں، فلاح کہتی ہے کہ جب میرا آخری وقت آئے تو ادھر سے پیار بری ندا آ جائے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جناتی، کہ اطمینان والی جان لوٹ آ اپنے رب کی طرف، میں بھی تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو کر میری جنت کی سرمدی بہاروں میں داخل ہو جا۔ کامیابی کا تعلق مقدار کے ساتھ ہے، مال و دولت کی کثرت، جاہ و منصب کی کثرت، اور فلاح کا تعلق معیار کے ساتھ ہے، کوالٹی کے ساتھ ہے، اور کوالٹی کے مقابلے میں کوانٹٹی کی کیا حیثیت رہتی ہے۔ کامیابی تقاضا کرتی ہے کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو نا تو پھر اپنا وقت صرف کرو، محنت کرو۔ فلاح کہتی ہے میں قربانی مانگتی ہوں، وقت کی قربانی، مال و دولت کی قربانی، اپنے جذبات، خواہشات، خیالات کی قربانی، حتیٰ کہ اگر میرے راستے کے اندر کامیابی بھی آ جائے تو اس کی بھی قربانی دے کر آگے بڑھو۔ تو کامیابی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مادی لذتیں، عارضی فانی راحتیں، 4 دن کی چاندنی وغیرہ وغیرہ، اور فلاح کا نتیجہ دائمی سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ کامیابی والے حرام یا حلال ذرائع سے لمبی چوڑی بلڈنگیں بنا کر اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن فلاح والوں کو پتا ہے کہ یہ فضل نہیں، یہ ایگزام، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ قرآن نے کہا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔
تو یہ فرق ہے جی کامیابی میں اور فلاح کے اندر، جو میں نے چند نکات کی صورت میں یوں سمجھ رہے ہیں، کامیابی ایک جز ہے اور فلاح پورا کل ہے۔ کامیابی اس کل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کبھی تو یہ جز اور یہ کل دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو جاتے ہیں، اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اکٹھے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ ہو چکے تو زمین میں پھیل جایا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ کے فضل سے مراد کیا؟ رزق کریں، کاروبار کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فضل اس کا، حالانکہ بندہ دنیا کی کامیابی حاصل کر رہا ہے، مال و دولت کما رہا ہے، اور ساتھ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں دونوں یہاں جمع ہو گئے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کہتا ہے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کی تجارت اور خرید و فروخت بھی انہیں اللہ کی یاد سے بات نہیں رکھتی۔ دیکھیں یہاں فلاح اور کامیابی دونوں جمع ہو گئے، ادھر کاروبار بھی ہو رہا ہے، خرید و فروخت تجارت ہو رہی ہے، کمایا جا رہا ہے، کامیابی حاصل کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ فلاح بھی پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ سچا ایماندار تاجر قیامت والے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ کیا ہے؟ کار تجارت رہا ہے، لیکن تجارت کے اندر امانت دیانت کو اپنا کر قیامت والے نبیوں صدیقوں کے ساتھ ساتھ فلاح بھی پا رہا ہے۔ تو کبھی یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کے مقابل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو خبردار، تمہارے مال و دولت اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس کے ساتھ ایسے ہو گیا وہ خسارہ پانے والا ہے، نقصان۔ اب دیکھیں فلاح نہیں ملی، کامیابی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن فلاح نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو بھول کر ہیں یہ چیزیں۔ اسی طرح قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے حبیب ان سے پوچھیں تو میں بتاؤں کہ کون لوگ ہیں جو زیادہ خسارے والے ہیں، اعمال کے اعتبار سے خسارے والے کون سے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کو اکٹھے کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں، دنیا کما رہے ہیں، کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن فلاح نہیں ساتھ مل رہی۔ تو سمجھ میں آ گئی؟ اچھا ایک بات اور سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی اور فلاح دونوں کو آپ ایک لیول پر لے کے نہیں چل سکتے، پیرالل نہیں لے کر چل سکتے، 50-50% آپ دونوں کو کسی ایک کو فرسٹ پرائرٹی آپ کو بنانا ہوگا۔ جس کو فرسٹ بنائیں گے دوسری آٹومیٹکلی سیکنڈ بن جائے گی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں۔ دو دل ہوتے تو ایک دل کے اندر دنیا کو رکھ لیتے، ایک میں فلاح کو رکھ لیتے، ایک میں کامیابی کو رکھ لیتے، تو اب تو ایسے ممکن تھا۔ اب آپ کو کسی ایک کو پریفر کرنا ہی پڑے گا، جس کو پریفر کریں گے دوسری آٹومیٹکلی سیکنڈ درجے میں آ جائے۔ تو آپ یہ سمجھیں، پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم فلاح چاہتے ہیں یا کامیابی چاہتے ہیں۔ آج تک کی لائف کے اندر ہم نے یہ بات سوچی ہے، بھلا کتنے کے لوگوں نے سوچی ہے، اور اتنے کلیئر انداز کے اندر کہ ہمیں یہ فیصلہ ایک دفعہ کر دینا چاہیے، پوری زندگی کی ڈائریکشنیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی ایک دفعہ فیصلہ۔ اور فیصلہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی کر دیا ہوا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا پرومس ان کے ساتھ کر دیا ہوا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ تمہاری جانیں اور مال تمہارے نہیں میرے ہیں۔ جب یہ فیصلہ خدا نے کر دیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں زندگی کے سفر کے اندر آنکھیں کھول کر رکھنی ہیں اور دیکھنا ہے کہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہمیشہ فلاح ہونی چاہیے۔ فرسٹ پرائرٹی کبھی بھی ہماری یہ کامیابی نہ بن جائے۔ کامیابی سیکنڈ اس کے ساتھ ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، کامیابی ساتھ ساتھ اس کے ضمن کے اندر ملے ٹھیک ہے، جتنی مل جائے ٹھیک ہے، جتنی نہ ملے نہ صحیح، لیکن فلاح نہ ہمارے ہاتھ سے جانے پائے۔ بس یہ چیز دیکھنی ہے کہ جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہوں،
وہاں آنکھیں بند کر کے ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اب فلاح ادھر جا رہی ہے، کامیابی ادھر جا رہی ہے، تو ہم نے فلاح کے پیچھے جانا ہے، اور جہاں یہ دونوں ایک سمت میں جا رہی ہو وہاں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بھی عطا فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے دنیا میں سے بھی اور آخرت میں سے۔ تو جہاں جہاں یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور جہاں کہیں ان دونوں میں تضاد آ رہا ہو، کامیابی کو پانے کے لیے فلاح سے محروم ہونا پڑ رہا ہو، تو یہ انتہائی بدبختی کی اور خسارے کی علامت ہوگی کہ بندہ فلاح کو چھوڑ کر کامیابی کے پیچھے چلا جائے۔ بس اس بات کا خیال رکھے، زندگی کے زاویے انشاءاللہ خود درست ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔